يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم صدق الله العظيم. بزرگان محترم، برادران عزیز، قابل عزت تکریم خواتین، مائیں اور بہنیں، آج کی اس اہمیت اور عظمت والی رات میں اتفاق ایسا ہے کہ ہمارے درس کی ترتیب بھی اتوار کے دن ہوتی ہے اور آج وہ ماہ رمضان کے استقبال کی جو عظیم رات ہے وہ بھی اتوار کے دن ہے. تو اسی نسبت سے ہم سب جمع ہوئے تاکہ اس آنے والے اللہ کے مہمان کا استقبال کر سکیں. آپ حضرات کے سامنے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے یہ 24واں پارہ ہے اور 24ویں پارے کی صورت ہے سورہ زمر اور 24ویں پارے کا یہ تیسرا رکوع ہے. تیسرے رکوع کی پہلی آیت مبارکہ ہے اور اس آیت کا ترجمہ بڑا عجیب، بڑی محبت سے بھرپور ترجمہ ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ کس محبت کے ساتھ خطاب کر رہا ہے. اتنی محبت کا، اتنے پیار کا اور چاہت کا انداز ہے کہ میں پوری ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں کہ شاید صرف مثال کے طور پر، وگرنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہ کسی کی ماں نہ باپ، اس کا تو کسی سے رشتہ نہیں ہے. اتنی شفقت، اتنی محبت اور اتنے پیار سے کوئی ماں باپ بھی اپنی اولاد کے ساتھ کلام اور خطاب نہیں کرتے جتنی محبت سے پروردگار اپنے بندوں سے خطاب کر رہا ہے. اور کس قدر محبت بھرا انداز ہے، کتنی پیار کی اور محبت کی گفتگو کا طرز ہے جو اس آیت مبارکہ میں پروردگار نے انتخاب اور اختیار کیا اپنے بندوں سے کلام کرنے کے لیے. دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو چیز ایسی ہے نا، ہماری چیز، ہمارا گھر، ہماری کتاب، ہماری ٹوپی، ہمارا کپڑا، ہمارا، جس میں سب مشترک ہے. اور ایک چیز ہوتی ہے جس میں بہت زیادہ اپنائیت کا اور بہت زیادہ انسیت کا اظہار ہوتا ہے. میرا گھر، میرا بیٹا، میری کتاب، میرا قلم، میری فلاں چیز. جب کوئی شخص کہتا ہے نا میری چیز، میری چیز، میری یہ چیز، میری وہ چیز، یہ میرا ہے، تو اس میں ایک اپنائیت کا، انسیت کا اظہار ہوتا ہے. اللہ کریم چاہتے تو کسی اور لفظ کے ساتھ خطاب کرتے ہیں. صرف لفظوں کے اندر دیکھیں کہ پروردگار کیا کہتا ہے، قل، اے میرے پیارے نبی یہ کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، کلام میرا ہے، زبان آپ کی ہے، آپ کہہ دو. کیا کہہ دو؟ یا عبادی، اے نبی کہہ دو. کن سے کہہ دو؟ اے میرے بندو، میرے بندو. میرا اور تمہارا جو محبت کا تعلق ہے اس کو اپنے سامنے رکھو. میں نے اتنی ساری مخلوق پیدا کی ہے، اتنی ساری کائنات کی چیزیں بنائی ہیں، مگر میں ان میں سے تم کو کہہ رہا ہوں میرے بندو. کون سے بندے؟ کس قسم کے بندے؟ رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، راتوں کو تہجد پڑھنے والے، اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرنے والے، توبہ اور استغفار کرنے والے. اللہ تیری عظمت کے نثار و قربان جائیں.
کتنی عجیب اللہ کی ذات، کتنی عظیم اللہ کی ذات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ایک ایسا سوداگر ہے جو نالیوں کے گند کے بدلے ہیرے موتی عطا کر رہے ہیں، اور اتنے بڑھا چڑھا کے عطا کر رہا ہے کہ انسان کا دامن تنگ پڑ جائے، اس مولا کریم کی خیرات میں کمی نہیں آتی۔ قل، اے نبی کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، کن سے کہہ دو؟ یا عبادی، اے میرے بندو۔ کون سے بندے؟ عبادت گزار، راتوں کو عبادت کرنے والے، دن کو صدقہ و خیرات کرنے والے، کون سے بندے ہیں؟ وہ کون سے بندے ہیں جن کے ساتھ پروردگار اتنی محبت کا کلام کر رہا ہے، اتنے پیار اور اتنی شفقت کے ساتھ کہتا ہے میرے بندو، اے میرے بندو، یا عبادی، اے میرے بندو۔ دیکھیں تو صحیح، ساری دنیا کہتی ہے یا اللہ یا اللہ، یا اللہ تو یہ کام کر دے، یا اللہ تو یہ کام کر دے، یا اللہ تو یہ کام کر دے، اور کیسی محبت کا انداز ہے کہ پروردگار کہتا ہے یا عبادی، اے میرے بندو، اے میرے بندو، میں تمہیں آواز دے کے بلا رہا ہوں اپنے پاس۔ کون سے بندے؟ کس قسم کے بندے ہیں؟ ہر انسان سوچے گا نا کہ وہ کون سے بندے ہیں جن کو اللہ آواز دے کے بلا رہے ہیں، جن کو اللہ کہتا ہے یا عبادی، اے میرے بندو۔ کون سے ہوں گے؟ بہت اچھے ہوں گے، بہت متقی، پرہیزگار، رات اور دن کے اندر عبادت کرنے والے ہوں گے۔ اللہ تیری ذات کے قربان جائیں، اللہ کہتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو، کہہ دو۔ کن سے کہہ دو؟ میرے ان بندوں سے کہہ دو کہ جن بندوں نے اپنی جانوں پر گناہوں کا ظلم کیا ہے۔ نیکوکار، متقی، پرہیزگار، وہ تو اپنی جگہ پر، اچھوں کو تو سب کہتے ہیں یہ میرا ہے۔ کیسا کریم اللہ ہے جو کہتا ہے برے بھی میرے ہیں۔ انسان تصور کرے کہ رکوع، سجدہ، نماز، عبادت، ریاضت، ان تمام کاموں کے کرنے والے تو خدا کے پسندیدہ بندے سمجھ میں آتے ہیں، مگر وہ کون سے بندے ہیں جن کو پروردگار کہتا ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، گناہوں کی زیادتی کی اپنی جان پر، رات دن صبح شام کسی وقت بھی گناہوں سے باز نہیں آئے، کسی وقت بھی گناہوں سے رکے نہیں، کوئی موقع ایسا نہیں چھوڑا جو گناہ کرنے سے رک گئے ہوں، باز آ گئے ہوں، ایک ایک مرحلے پر، ایک ایک موقع پر 10 گناہ کرنے کو تیار ہے۔ مگر زندگی کا ایک ایسا مرحلہ، ایک ایسا موقع آ جاتا ہے کہ جب پروردگار اس گناہ گار انسان کی زندگی کو نیکیوں کی بہار میں تبدیل کرتا ہے۔ یا کریم اللہ میں بڑا گناہ گار، خطا کار، اتنا گناہ گار، خطا کار کہ میں کسی دنیا کے اندر کام کرنے والے کے پاس جاؤں، اس کی نافرمانی کروں، وہ نکال کے مجھے باہر پھینک دے گا۔ میں گھر کے اندر موجود ہوں اور گھر کے لوگوں کے لیے میں کام کاج نہ کر سکوں، وہ مجھے گھر سے اٹھا کر باہر پھینک دیں گے۔ اے مولا کریم، میں جاؤں تو کہاں جاؤں؟ کس کی بارگاہ میں جاؤں؟ کس کے سامنے جا کے اپنی جبین نیاز کو پیش کروں؟ دنیا جہان نے دھتکار دیا، پھٹکار دیا، کوئی شخص مجھے محبت کی نظر سے دیکھنے کو تیار نہیں۔ پروردگار تو ہی کچھ فیصلہ کر۔ اللہ کہتا ہے قل، اندازہ آپ لگائیں نبی علیہ السلام سے کتنی محبت کا انداز ہے کہ مولا کریم پروردگار عالم بات خود فرما رہا ہے اور زبان اپنے حبیب کی استعمال کروا رہا ہے۔ کلام میرا ہے، زبان تیری ہے، اس لیے کہ میں نے اتنی شفقت ہے نبی تیری ذات کے اندر رکھ دی ہے کہ تیری شفقت کو دیکھ کر ان کو میری شفقت سمجھ میں آ جائے گی۔ کیسی شفقت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ نے دنیا میں شاید ہی کہیں پر دیکھا ہو کہ کوئی شخص آپ سے سوال پوچھے کہ میں نے فلاں آدمی کو یہ چیز دینی ہے،
میں کچھ دینا چاہتا ہوں، کیا کروں؟ ہم نے تو پوری زندگی میں یہی دیکھا کہ میں نے کسی سے کچھ لینا ہے، وراثت لینی ہے، فلاں چیز لینی ہے، فلاں چیز لینی ہے، فلاں چیز لینی ہے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کسی کے جنازے میں جاتے ہیں تو جنازے میں تشریف لے جانے کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، جس کسی نے اس سے کچھ لینا تھا، اس کو کچھ دینا تھا، وہ اس کے عزیز و قریب موجود ہیں، ان کو دے دینا، اور اگر کسی نے اس سے کچھ لینا ہو، اس کے رشتہ دار اس قابل نہیں کہ دے سکیں، میں موجود ہوں، میرے پاس آ جانا۔ انا ولیش من لا ولیش لا، جس کا کوئی سرپرست نہیں، جس کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں، گھبرانا مت، پریشان مت ہونا، میں اس کے اوپر شفقت کا ہاتھ رکھنے والا ہوں۔ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر عرض کیا کہ حضرت، بڑی دکھی کیفیت ہے، بڑی تکلیف اور رنج کی کیفیت ہے۔ کیا ہوا؟ میرا ایک بیٹا تھا، وہ مر گیا، بہت دکھ اور بڑا رنج ہے مجھے، میرا بیٹا مر گیا، بڑے دکھ کی بات تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تسلی دی، اور تسلی دینے کے بعد ارشاد فرمایا، گھبراؤ مت، یہ بچہ تمہارے جنت میں جانے کا ذریعہ بنے گا۔ یہ اللہ کی بارگاہ میں زور لگائے گا کہ پروردگار، میں چھوٹا سا تھا، ماں باپ کی شفقت سے محروم چلا گیا، یہاں آنے کے بعد بھی ابا اور اماں جہنم کے اندر، میں جنت کے اندر، یہاں تو مجھے ان کی محبت عطا کر دیجئے۔ مولا کریم دو میں سے ایک کام کر دیجئے، یا مجھے ان کے ساتھ ملا دے یا انہیں میرے ساتھ ملا دیجئے۔ اب بے گناہ اور معصوم بچے کو اللہ کریم وہاں لے کر جائے، یہ اس کی محبت کے خلاف، اور بچے کی بات کو رد کرے، یہ خدا کی مربت کے خلاف۔ لہذا پروردگار عالم اس بچے کو، ماں باپ کو بچوں کے ساتھ ملا دے گا۔ اور بعض روایات میں آتا ہے، قرآن کریم میں آپ نے پڑھا ہے نا کہ یہ یہود و نصارہ یہ اللہ کے نبی کو ایسے جانتے ہیں جیسے اپنے بچوں کو جانتے ہیں۔ قرآن کے الفاظ ہیں، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ یہود و نصارہ میرے نبی کو ایسے پہچانتے جیسے ماں باپ اولاد کو پہچانتے۔ اتنی علامتیں موجود ہیں۔ اللہ کریم نے یہ ذکر نہیں کیا کہ جیسے بچے ماں باپ کو پہچانتے، نہیں، جیسے ماں باپ اولاد کو پہچانتے، یہ ذکر کیا اللہ نے، اس لیے کہ اولاد ماں باپ کو بعض اوقات پہچاننا بھول جاتی ہے، مگر ماں باپ کبھی پہچان نہیں بھلاتے، کبھی بھی نہیں۔ عید کا، خوشی کا، غمی کا، شادی کا، تہوار کا موقع ہو اور ماں باپ زندہ ہو، ہم نے جو بچپن گزارا، بڑا اچھا وقت تھا کہ جب لوگ رشتوں کو جوڑتے تھے۔ اس وقت کی نسل میں لوگ رشتوں کو توڑ رہے ہیں، اور محسوس ہوتا ہے کہ آنے والی نسل میں لوگ رشتوں کو بھول جائیں گے، سرے سے رشتے ہوتے کیا تھے۔ کوئی بڑا ہوتا ہے وہ اس بات کی کوشش میں ہوتا ہے سب اکٹھے ہو جائیں، جمع ہو جائیں۔ تو حکیم الامت حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے ایک روایت لکھی ہے، اس روایت کا خلاصہ اور مفہوم یہ ہے کہ جنت کے اندر بھی جب اللہ تبارک و تعالیٰ صاحبان ایمان، جو ایمان کے ساتھ ماں باپ دنیا سے چلے گئے، اور جب وہ جنت میں اپنے مقامات میں ہوں گے، پھر وہ دائیں اور بائیں دیکھیں گے، اپنی اولاد کو تلاش کریں گے، پتہ لگے گا کہ کوئی بچہ تو ایسا تھا جو اماں ابا کے مقام کے بالکل برابر کے اندر آ چکا نیکی کی وجہ سے، اور کچھ ایسے تھے کہ جن کا مقام ماں باپ کے برابر تو نہ آ سکا، وہ بہت نیچے تھے۔ کچھ اور کو دیکھا وہ اس سے بھی بہت زیادہ نیچے تھے۔ تو یہ بوڑھے ماں باپ جنت میں جا کے تو سب جوان ہو جائیں گے، مگر وہ بڑھاپے کی جو کیفیت تھی، جس کیفیت میں گئے تھے، وہ عمر تو اللہ کے علم میں رہے گی۔ یہ بوڑھے ماں باپ کہیں گے پروردگار، جیسے ہم دنیا کے اندر کسی خوشی اور تقریب کے اندر اپنے سب بچوں کو دیکھا کرتے تھے، پروردگار عالم
تو نے قرآن کریم میں فرمایا تھا کہ جنت میں جو مانگو گے تم کو ملے گا اور عطا کیا جائے گا. ہم تجھ سے کہتے ہیں ہمارے سب بچوں کو ہمارے ساتھ ملا دیجیے اور پروردگار عالم سب کو اکٹھا کر دیں گے اپنے کرم اور مہربانی سے. وہ صحابی آئے اور آ کر کہنے لگے کہ میرا بچہ مر گیا. غمزدہ تھے. نبی علیہ السلام نے فرمایا گھبراؤ مت، یہ بچہ تمہارے جنت میں داخلے کا ذریعہ بن جائے گا. ایک صحابی اور تھے، وہ کہنے لگے حضرت اگر کسی کے 2 بچے مر جائیں تو کیا ہوگا؟ سوال تو آتا ہے ذہن میں. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ دونوں مل کے زور لگائیں گے اور اپنے اماں ابا کو جنت میں لے جائیں گے. اب یہ اس زمانے کی بات ہے کہ جب مسجد نبوی اتنی وسیع بھی نہیں تھی، روضہ رسول کے پاس اتنی دیواریں گنبدیں کچھ بھی نہیں تھا، کچا گھر تھا. اور حضرت عائشہ صدیقہ ہماری اماں جان یہ پردے کے پیچھے بیٹھی بھی تھی. جب اس محفل سے ختم ہو کے اختتام کے بعد نبی علیہ السلام گھر تشریف لائے تو دیکھا کہ جناب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا رو رہی تھی، اور اتنا رو رہی تھی کہ ان کے دوپٹے کا جو کنارہ تھا وہ گیلا ہو گیا تھا. حضور نے پوچھا کیا ہوا، کسی نے کچھ کہا تم کو؟ کہنے لگی حضرت میں ابھی آپ کی گفتگو سن رہی تھی، بات چیت سن رہی تھی، اور آپ نے یہ فرمایا کہ کسی کی اگر اولاد دنیا سے چلی جائے وہ بخشش کا ذریعہ بنے گی. اسی طرح آپ نے ایک اور موقع پر فرمایا کہ انسان جب دنیا سے مر کے ختم ہو جاتا ہے، چلا جاتا ہے، اس کی سب نیکیاں ختم، مگر کچھ نیکیاں باقی رہتی ہیں. ان میں سے ایک نیکی وہ ہوتی ہے کہ جب کوئی نیک اولاد اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کی برکت سے اس کی بخشش فرما دیتے ہیں. تو اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی مجھ جیسی ہو، میرے جیسی ہو، میری تو اولاد ہی کوئی نہیں، میرے پاس تو نہ بیٹا نہ بیٹی کوئی بھی نہیں، جو میں انتظار کروں کہ یہ اب اندازہ لگائیں کہ جس کا گھر جنت کا باغ ہے اس کو کیسی فکر ہے آخرت کی. میری تو اولاد ہی کوئی نہیں جو بڑے ہو کے دعا کرے، یا کوئی بچہ دنیا سے چلا جاتا کچھ ہو جائے. حضور نے فرمایا بس اتنی سی بات ہے، بس اتنی سی بات ہے. آپ یقین مانیں کہ یہ پروردگار اما عائشہ سے سوالات کروا رہا تھا ہم سب کو تسلی دینے کے لیے، ہم سب کے دل پہ اطمینان کی ایک مہر لگانے کے لیے. جب یہ بات سنی تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ گھبراتی کیوں ہو، کس لیے گھبراتی ہو؟ ارے اس مقام پر جس کا کوئی نہیں ہوگا میں خود موجود ہوں گا وہاں پر، میں امتیوں کو پکڑ پکڑ کے جنت میں داخل کروں گا. اس درجے میں شفقت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اللہ کہتے ہیں قل، کہہ دو، تم کہہ دو. میری شفقت تو دور بعد میں نظر آئے گی، پہلے میرے حبیب کی شفقت کو تم دیکھ لو کہ میرا نبی کتنی شفقت کر رہا ہے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی شفقت کا کیا انداز ہے. قل یا عبادی الذین اسرفوا، اے نبی کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے وہ بندو، اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، گناہ کرتے رہے، غلطیاں کرتے رہے، زندگی گزر گئی. جوانی کے اندر سمجھانے والا کوئی تھا نہیں، جوانی کی طاقتوں کے اندر گناہ کرتے رہے، غلاظتوں میں زندگی گزرتی رہی. اب کریں تو کیا کریں، مگر مرنے سے پہلے پروردگار نے توبہ کا موقع دے دیا، اللہ کریم نے برکت والی مجلس میں آنے کا موقع دے دیا. تو اللہ کی بارگاہ سے آواز آتی ہے بازا بازا ہر آنچ ہستی بازا، گر کافر و قبر و بت پرستی بازا، این در گہے ماں در گہے نومیدی نیست، صد بار اگر توبہ شکستی بازا. میرے بندے لوٹ کے آ، پھر میرے دروازے پہ آ، تو جیسا کیسا ہے لوٹ کے آ. تو بتوں کی پوجا کرتا تھا نا، اب چھوڑ دی، آجا میرے پاس. تو لوگوں کے اوپر ظلم کرتا تھا، اب تو نے لوگوں سے معافی مانگ لی، آجا میرے پاس آجا. تو نے 100 مرتبہ توبہ کر کے 100 مرتبہ توڑ دی، پھر بھی میرے پاس آجا. ای در گہے ماں در گہے نومیدی نیست، اس لیے کہ یہ میرا دروازہ وہ دروازہ ہے جس پر نا امیدی کا سوال نہیں ہے. تو جیسا بھی ہے میرے پاس آجا، میں تیری گناہوں کو معاف کرنے کو تیار ہوں، تیری ساری غلطی کوتاہیوں کو معاف کرنے کو تیار ہوں. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم،
اے لوگوں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، ساری زندگی گناہوں کے اندر ڈوبے رہے۔ ایک شخص کے بارے میں آتا ہے، وہ ایک بزرگ کے پاس گیا اور جا کر کہنے لگا کہ اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا، میں نے بڑے گناہ کیے، اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا۔ جب ساری باتیں کر چکا تو ان بزرگ نے کہا کہ ایک بات بتاؤ، تمہارے گناہ زیادہ ہیں یا خدا کی رحمت زیادہ ہے؟ تیرے جتنے بھی گناہ ہیں ان کو گننا ممکن ہے، مگر پروردگار کی رحمت کو گننا ممکن نہیں ہے۔ تو کیا جوڑ پیدا کرتا ہے اپنے گناہ اور خدا کی رحمت کے درمیان کے اندر؟ اس میں تو جوڑی کوئی نہیں ہے۔ تیرے گناہوں کی تعداد محدود ہے اور پروردگار کی رحمت لامحدود ہے۔ وہ لامحدود رحمت والا پروردگار اپنے بندوں کے لیے معافی کا اعلان فرماتا ہے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے وہ لوگوں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، دیکھو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ میں اللہ اپنے کرم سے تمہیں الگ الگ راتیں عطا کر دوں گا، دن عطا کر دوں گا۔ رات اور دن تو کھیل کود کے بھی گزر جاتے ہیں، سڑک کے کنارے بھی گزر جاتے ہیں، ساری رات شادی بیاہ کی تقریبات میں ناچتے گاتے گزر جاتے ہیں، مگر میں کبھی کبھار تمہیں اپنی بارگاہ میں حاضری کے رات اور دن بھی عطا کر دوں گا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے گناہگار انسان اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ کیوں؟ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک پروردگار ہر چھوٹے بڑے گناہ کو معاف کرنے والا ہے، سب گناہوں کو معاف کرے گا۔ اور کیوں نہ کرے؟ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک یہ وہ اللہ بہت معاف کرنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اس کے سوا نہ کوئی معاف کرنے والا، نہ اس کے علاوہ کوئی رحم کرنے والا ہے۔ آپ نے نام سنا ہے شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کا؟ شیخ سعدی جنہوں نے 2 کتابیں بڑی مشہور لکھی، گلستان اور گوستان۔ ایک چھوٹی سی کتاب اور ہے ان کی جس میں اللہ کے دربار میں عرضی کرتے، کریمہ ببخشائے برحال ماں کہ ہستم اسیر کمند ہوا، ندار غیر است فریاد رس توئی آسیارا خطا بخشو بس، اے کریم اللہ میرے حال پہ رحم کر دے، تیرے سوا کوئی نہیں کہ جس کو میں پکار سکوں اور کوئی میرے گناہوں کو معاف کر سکے۔ شیخ سعدی کی ایک عادت تھی، جب کسی شہر میں جاتے تھے نا تو ان کی عادت تھی اس شہر میں جا کر لوگوں سے پوچھتے تھے کہ یہاں پہ سب سے بڑا جو اللہ کا ولی ہے وہ کون ہے۔ کہنے لگے کہ ایک مرتبہ میں ایک شہر میں گیا تو میرے دل میں عجیب خواہش آئی، میں نے لوگوں سے پوچھا، دائیں بائیں پتہ کیا، یار یہ بتاؤ کہ اس شہر کا سب سے بڑا گناہگار کون ہے؟ لوگوں نے میری شکل کو دیکھا، میرے حلیے کو دیکھا اور کہنے لگے یار عجیب بات ہے، آپ کس کا سوال کرتے ہیں؟ خیر میں نے کہا، انہوں نے کہا جی چلے جاؤ وہاں پہ۔ گیا میں، گلی میں ایک گھر تھا، گھر کے باہر ایک پھٹا پرانا پردہ تھا، میں نے جا کے جیسے کیسے بھی آواز دی، اندر سے بیچاری ایک خاتون نکلی، بوسیدہ حال، مجھے دیکھ کر کہنے لگی تم تو نیک انسان محسوس ہوتے، یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ کس کام کے لیے آئے ہو؟ میں نے کہا یہ بتاؤ تمہارا شوہر؟ ہاں۔ کہنے لگی میرا شوہر کمبخت کسی شراب خانے میں پڑا ہوگا، نالی کے اندر منہ دے کے الٹی کمر کر کے پڑا ہوگا، الٹیاں کرتا ہوا، چلے جاؤ تم وہاں پر۔ سعدی کہتے میں چپ کر کے چلا گیا۔ میں گیا، میں نے جا کے دیکھا واقعتاً ایک شخص تھا جو شراب کے نشے میں دھت گندگی کے اندر ڈوبا ہوا ایک نالی کے کنارے پر پڑا ہوا تھا۔ میں نے اس کو دیکھا، دعا کیا، واپس آ گیا۔ میں اس علاقے کے اندر رہتا رہا کچھ عرصے تک، 15-20 دن تک رہتا رہا۔ اس کے بعد میں نے استخارہ کر کے اللہ سے دعا کی کہ اللہ اس شہر کا جو تیرا سب سے نیک تیرا ولی ہے مجھے اس کا پتہ بتا دے، وہ کون ہے؟ سعدی کہتے میں نے استخارہ کیا اور اس کے بعد جب میری نظروں کے سامنے اللہ کریم نے دکھایا تو میں حیران پریشان تھا کہ 20 دن پہلے جس کو میں ملا تھا جو اس شہر کا سب سے بڑا گناہگار تھا، استخارے کی دعا پڑھنے کے بعد پتا چلا کہ وہ اس شہر کا سب سے نیکوکار بن کے میرے سامنے کھڑا ہوا تھا۔ میں حیران پریشان، اور میں گیا جب اسی دروازے پر وہی عورت باہر نکل کے آئی، کہنے لگی تم ہو کون ہو تم؟ میں نے کہا کیا ہوا؟ تو کہنے لگی کہ تم جس دن آئے تم نے آ کر پوچھا، تھوڑی ہی دیر کے بعد میرا میاں آیا اور وہ تو ہمیشہ شراب کے نشے میں رہا کرتا تھا، ایسی کبھی عقل و فکر کی بات اس نے کی نہیں تھی۔
اس دن جو آیا تو آ کر مجھ سے کہنے لگا بی کہ یہ تو بتاؤ اس دنیا میں سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ تو میں نے کہا کہ سب سے بڑی چیز زمین۔ کہنے لگا نہیں، اس سے بڑی چیز کیا ہے؟ میں نے کہا پہاڑ۔ اب مجھے کیا پتا تھا، میں تو عام سادی عورت۔ کہنے لگے یہ سوال کرتے کرتے آج تک کبھی اس کا یہ انداز نہیں تھا، یہ انداز نہیں تھا۔ یہ محافل، یہ مجالس جو ہوتی ہے نا، یہ خدا کی نعمت ہوتی ہے میرے دوستوں۔ وقت کا کام تو گزر جانا ہوتا ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک مرحلے پہ پروردگار اپنی محبت کے 100 سال کی مدت کو ایک لمحے میں طے کروا دیا کرتا ہے۔ 100 سال کی مدت طے ہو جاتی ہے ایک لمحے کے اندر، منٹوں سیکنڈوں میں۔ اللہ کی کرم نوازی ہے۔ ہمارے استاذ محترم، اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے، آپ میں سے جس کسی نے دیکھا ہوگا، جس کسی کو اللہ نے زیارت عطا کی ہوگی، وہ یقیناً اس کا دل اندر سے گواہی دے کر کہتا ہوگا کہ یہ ہوتا ہے اللہ کا ولی، جس کے چہرے کو دیکھ کے خدا یاد آ جائے۔ حضرت عبد صوفی سرور صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت کبھی کبھار سبق میں حضرت کا اپنا ایک شعر تھا جو بڑی ترنگ کے ساتھ، بڑے ترنم کے ساتھ پڑھتے تھے۔ ایک آن بھی رحمان سے غافل نہ چلو تم، ایک آن بھی، آن کہتے سیکنڈ کو، ایک آن بھی رحمان سے غافل نہ چلو تم، شاید کہ توجہ وہ کرے سوئے رہو تم۔ کیا پتا کہ کون سا وقت ہو جو توجہ کا ہو، جو زندگی کو آبادی کی طرف لے کر جانے والا ہو۔ ایک لمحے کے اندر 100 برس کی مدت طے ہو جاتی ہے۔ تو سعدی نے اس کے لیے دعا کی تھی، اب آ کر اس سے پوچھا کہ بی کیا بات ہے؟ کہنے لگی کہ جس دن سے آپ آئے تھے، آنے کے بعد اس نے عجیب و غریب سوالات شروع کر دیے، اور وہ سوال کرتے کرتے یکدم اس نے زور کی آہ ماری، ایک چیخ ماری اس نے۔ میں حیران ہو گئی، کہنے لگا میں تجھے بتاؤں کہ اس دنیا میں سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ نہ پتھر، نہ پہاڑ، نہ زمین، نہ سمندر، ان تمام چیزوں سے بڑھ کر میرے گناہ ہیں کہ میرے گناہوں کو اگر دریاؤں میں، سمندروں میں ڈال دیا جائے تو ان کا پانی کالا ہو جائے۔ مگر میں بتاؤں کہ اس سے بڑھ کر کیا چیز ہے؟ اس سے بڑھ کے میرے اللہ کی رحمت ہے، جو اتنے گناہوں کے باوجود بھی روزانہ مجھے زندگی بھی عطا کرتا ہے، کھانا پینا بھی عطا کرتا ہے۔ میں جس قدر نافرمانیاں کرتا ہوں اتنی اپنی برسات اور رحمتوں کی بہار برساتا چلا جاتا ہے۔ کہنے کی بس اس دن سے اس کی عجیب کیفیت ہے کہ یکدم اس نے ایک چیخ ماری اور اس کے بعد زمین پہ بے ہوش ہو کر پڑ گیا۔ اسی لیے شیخ سعدی نے فرمایا تھا، منزل عشق بسے دور درازست بلے، منزل عشق بسے دور درازست بلے، طے شبت جا گئے صد سال بآہے گاہے۔ خدا کی محبت کی منزل بہت دور ہے، مگر کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک آہ نکلتی ہے اور 100 برس کی مدت طے ہو جایا کرتی ہے، 100 برس کی مدت طے ہو جاتی ہے۔ امیر خسرو کا نام سنا آپ نے؟ بزرگ تھے، شاعر تھے، شاہی خاندان کے تھے، 4 مصروں کے اندر کام کی باتیں کرتے تھے۔ انہوں نے پوربی زبان کے اندر بندے اور خدا کی محبت کو لکھا، فرماتے ہیں موہ پیا نگر ہے دور، پیا سے مراد اللہ کی ذات ہے، موہ پیا نگر ہے دور، جیسے ہو لمبی کھجور، چڑھے تو چاکھے پریم رس، گرے تو چکنا چور، کہ جو اللہ کی نظر میں چلتا ہے اللہ اسے اپنی محبت کا شہد عطا کرتا ہے، اور جو اللہ کی نظر سے گر جاتا ہے وہ چکنا چور ہو جاتا ہے۔ خدا کی نظر سے بھی گر جاتا ہے، بندوں کی نظر سے بھی گر جایا کرتا ہے۔ تو میرے عزیزوں اور دوستوں، میرے بزرگوں، بھائیوں اور ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے مواقع عطا کر دیتا ہے، اور کچھ نہیں پتا ہوتا۔ اب اس بحثوں کو چھوڑ دیں، اس بحث کو چھوڑ دیں، اس کی تحقیقی بحث کو چھوڑ دیں، بس سمجھ لیں کہ پروردگار نے رمضان کی تیاری کے لیے ہمیں اکٹھا ہونے کا موقع عطا کر دیا ہے۔ ہمیں پروردگار عالم نے بے قدروں کو شب قدر کی طلب کا موقع عطا کر دیا ہے کہ کسی طریقے سے شب قدر کی تیاری کر لیں اور شب قدر کی تلاش کرنے والے بن جائیں، اور اپنے دل کے اندر خوف پیدا کریں، شوق پیدا کریں، اللہ کی محبت کو بیدار کریں۔ تو میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، ساری رات نہ تو آپ کو بٹھانا مقصود ہے،
اس لیے کہ اصل مقصود و مطلوب ان مواقع پر ہوتا ہے کہ انسان انفرادی طور پہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کرے، الگ الگ اپنی